السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے نہیں لگتا تمہارے بھائی سے آئیں گے ارم، مجھے تو بولا تھا کہ آئیں گے۔ کل مہندی ہے، آج اگر سروس نہیں لی تو کل تو وہ نہیں کریں گے۔ جی لیکن اب کیا کریں؟ چلو ہم خود چلتے ہیں۔ نہیں بھابھی، ہم نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ میں کال کرتی ہوں، کہتی وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ وردہ کو تو کبیر شاہ پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ جی بھابھی، وہ کال نہیں اٹھا رہے، میں گاڑی میں ہوں، جلدی آؤ، کہتی وہ باہر نکل گئی تو ارم کو بھی ساتھ جانا پڑا۔ وہ بار بار کبیر شاہ کو کال کر رہی تھی لیکن وہی کوئی جواب نہیں۔ پارلر پہنچ کر وہ دونوں ہی مصروف ہو چکی تھی۔ فارغ ہوتے 3-4 گھنٹے لگ گئے تو بھوک نے برا حال کر دیا۔ چلو کچھ کھا لیتے ہیں، وہ وہیں رک گئی ریسٹورنٹ میں۔ کھانا آرڈر کیا تو ارم نے ایک دفعہ پھر سے کال ملائی کبیر شاہ کو، جب فون کی گھنٹی ان کے عقب سے سنائی دی اور پھر دونوں نے مڑ کر دیکھا جہاں وہ سومیا کے ساتھ انتہائی خوشگوار موڈ میں کھانا تناول فرما رہا تھا۔ وردہ کے تو آنسو ہی نکل آئے تھے، جبکہ ارم تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ اب یہ کیا ہے؟ نظر کا دھوکہ؟ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارم کبیر شاہ کے کام سے واقف تھی تو کچھ سمجھ چکی تھی، لیکن وردہ تو آگ کا گولا بن گئی تھی۔ دل میں تکلیف محسوس ہوئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، غصے سے کبیر شاہ پر نظر دوڑاتی وہ شیشے کا گلاس زمین پر مارتی چکنا چور کر چکی تھی جب کبیر شاہ نے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ دوسرے ہی لمحے انجان بنتا مسکرایا اور پھر سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وردہ تو سرخ ہو چکی تھی، اگنور کرنے کے انداز سے اسے اور بھی تکلیف ہوئی تھی۔ دل جہاں زمین پھٹے تو وہ اس میں گڑ جائے۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے باہر نکلتی چلی گئی۔ کبیر شاہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا اور وہ دل سے مسکرایا تھا۔ میری لٹل گرل جیلس ہو گئی۔ وہ عجیب سی خوشی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کھانا کا بل دیتے وہ سامنے والے ٹیبل کا اعلان آرڈر پیک کروانا نہیں بھولا تھا۔ سومیا کو گھر چھوڑتے وہ جلدی سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ وردہ تیز سے چلتی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بھابھی پلیز غصہ نہ کریں، یہ ان کی کوئی ڈیل ہوگی۔ ارم پلیز اپنے بھائی جی کی صفائیاں دینا بند کرو۔ تم نے دیکھا نہیں ان کی اسمائل، کیا وہ بھی ڈیل ہے؟ ارم تو بیچاری چپ ہی ہو گئی تھی، بھوک سے جان نکل رہی تھی، لیکن اب گھر جا کر کچھ کھا سکتی تھی۔ آپ کی تو خیر نہیں بھائی جی، آپ کی بیگم آپ کو دن میں تارے دکھا دیں گی، یاد رکھنا، وہ سوچ کر مسکرا دی۔ گھر آتے ہی وردہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ ارم کچن میں ابھی تو وہ کھانا ڈال کر باہر لائی تھی۔ جب اسے کبیر شاہ آتا دکھائی دیا وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ پیچھے ملازم کھانا لے کر آ گیا۔ چھوڑو اسے اور یہ کھاؤ، میں لے آیا ہوں، وہ سکون سے بولا اور پھر ادھر ادھر دیکھتے شرارت سے بولا، کہاں ہے وہ آگ کا شعلہ؟ ارم کی تو ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ کمرے میں بند ہے اور اپنی خیر منائے اور بھڑکی ہوئی ہیں پوری۔ ہاں ہاں ہاں، ہم تو اس آگ میں جلنے کے لیے تیار ہیں۔ گڑیا وہ بہترین اداکار تھا۔ بھائی جی بھابھی کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ اس بات پر کبیر شاہ کو بڑی خوشی ہوئی تھی، وہ اس کے لیے رو رہی ہیں، یہ احساس بہت خوبصورت تھا۔ جاؤ بلا کر لاؤ، کھانا کھا لیں ورنہ بھوکی ہی سو جائیں گی۔ نہیں بھائی جی میں نہیں جا رہی، پہلے ہی راستے میں ڈانٹ پلائی ہے مجھے۔ ہاں 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 میری شعلہ لٹل گرل، آپ جائیں، ارم نے مشورہ دیا تھا۔ مجھے جلا کر بھسم کرنا چاہتی ہو لٹل گرل؟ مجھے جلا کر بھسم کرنا چاہتی ہو لڑکی؟ تو ٹھیک ہے پھر وہ بھوکی ہی سو جائے، ارم نے لاپرواہی سے کہا۔ لڑکی میری مدد کرو، جس کا کام اسی کو سانجے، کہتی وہ کچن میں چلی گئی، جبکہ کبیر شاہ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیسے جائے۔ نوک کی آواز پر وردہ آرام سے ہی بولی کہ ارم جاؤ پلیز۔ دستک تیز ہوئی تو وہ پھر سے بولی، جاؤ ارم یہاں سے۔ دستک شدید ہوئی تو وہ غصے سے دروازہ کھول کر بولی، بولا نا جاؤ یہاں سے، تو کیوں نہیں جا رہے؟ کبیر شاہ کو یہ کھولتا لاوا ابلتے دیکھ سب کچھ ہی بھول گیا تھا۔ وردہ تو کبیر شاہ کو دیکھ کر اور بھی لال ہو گئی تھی۔ جب کبیر شاہ اندر داخل ہوتے دروازہ بند کر گیا اور وردہ کی بولتی بند ہو گئی۔ وردہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ باہر کبیر شاہ ہوگا۔ کیوں رو رہی ہوں؟ وہ آرام سے بولا، میری مرضی، میں ہنسوں یا روم، آپ سے مطلب؟ کھانا کھائے بغیر ہی کیوں واپس آ گئی تھی؟ اور جب میں نے منع کیا تھا کہ باہر اکیلی نہیں جانا تو کیوں گئی تھی؟
اسی لیے منع کیا تھا کہ آپ کے کرتوت نہ دیکھ لوں۔ وہ اونچی آواز میں بولی۔ تو پھر کیا دیکھا تم نے لٹل گرل؟ وہی جو سر عام کر رہے تھے۔ چبا چبا کر بولی۔ تو پھر کیسا لگا؟ برا لگا؟ مجھے کیوں برا لگے گا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چیخی۔ تو پھر کھانا کھائے بغیر واپس کیوں چلی آئی؟ میری مرضی نہیں تھی بھوک، وہ اب بھی لال بھبو کا بنی ہوئی تھی۔ اگر بھوک نہیں تھی تو ریسٹورنٹ کیوں گئی؟ میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ تم ہوتے کون ہو سوال جواب کرنے والے؟ تعلق کیا ہے تمہارا مجھ سے؟ وہ ہزیانی ہو کر چلائی۔ اس پر کبیر شاہ کو وہ کوئی اور ہی پردہ لگی، پاگل سی، دیوانی سی، عشق میں بھیگی ہوئی۔ تعلق تو بہت گہرا ہے میری جان۔ نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور نہ میں بنانا چاہتی ہوں۔ تم جو چاہو کرو، مجھے پرواہ نہیں، وہ چبا کر بولی۔ میں واپس چلی جاؤں گی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ بھول ہے تمہاری لٹل گرل، کبیر شاہ نے تو تمہیں تب کہیں جانے نہیں دیا جب تم لاعلم تھی، اب تو سب کچھ جانتی ہو۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ کبیر شاہ غصے سے لال ہو کر بڑے بڑے سانس لے رہی تھی۔ کبیر شاہ کے ضبط نے جواب دے دیا تھا۔ وہ اسے کھینچتا دروازے کے ساتھ زور سے پٹک چکا تھا۔ تکلیف سے وردہ کی چیخ نکل گئی تھی۔ تم نے سوچا بھی کیسے یہاں سے جانے کا؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ تعلق بنانا کون سا مشکل ہے؟ ابھی رخصتی کرتے ہیں اور تعلق بنا لیتے ہیں۔ پاگل ہو چکے ہو تم؟ وردہ ہلکی آواز میں غرائی۔ ہاں، میں ہو چکا ہوں پاگل، تم نے کر دیا مجھے پاگل۔ یہ دل آنکھ میں جل رہا ہے کہ کیسے تم کسی اور سے نکاح کا سوچ سکتی ہو۔ عزت ہو تم میری، تمہیں مرنا بھی کبیر شاہ کی باہوں میں ہوگا، یاد رکھنا۔ وردہ کو اس کی آنکھوں میں لالی دیکھ کر خوف سا محسوس ہوا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی اسے گھور رہی تھی جب وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ اس کے لبوں کو شدت لٹاتے وہ اپنی ناراضگی اس پر ظاہر کر رہا تھا۔ وردہ تو اسے پیچھے کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو چکی تھی۔ وہ سومیا ہے، دوست ہے میری، کام کرتی ہے میرے ساتھ۔ آج اس کو اس کا پسندیدہ لباس واپس لے کر دیا ہے تو اس نے خوشی سے ڈنر کروایا ہے۔ بس تھوڑا سا اعتبار زیادہ کرنا تھا اس کا خود پر، اسی لیے اتنی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سے اسے سب بتاتا چلا گیا۔ مجھے کیوں بتا رہے ہوں؟ تاکہ تم یہ رونا دھونا چھوڑ کر باہر ڈنر کے لیے آ جاؤ۔ اگر اگلے 5 منٹ میں تم فریش ہو کر نیچے ٹیبل پر نہ آئی تو میں سچ کہہ رہا ہوں، آج کی رات تمہاری شادی کی رات مطلب سہاگ رات ہوگی۔ اب تمہارا سہاگ تو کبیر شاہ ہی ہے، تو کبیر شاہ نائٹ ہوگی۔ اس کے گال تھپ تھپاتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ وردہ نے ایک دفعہ پھر سے دل کا غبار ہلکا کیا تھا۔ پھر وہ فریش ہونے واش روم میں گھس گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے لیے رخصتی کرنا مشکل نہیں ہے۔ وہ سب کھانا ٹیبل پر رکھ کر وردہ کا انتظار کر رہے تھے۔ کرم شاہ بھی آ چکا تھا۔ وہی سب کچھ تھا جو وہ ریسٹورنٹ میں آرڈر کر کے چھوڑ آئی تھی۔ اس کے آتے ہی سب نے کھانا شروع کیا، لیکن کبیر شاہ کی مسکراہٹ گہری تھی۔ میری پاگل لٹل گرل، کہتا وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ علم پینے لہنگے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کبیر شاہ نے سارا گھر پھولوں اور پتیوں سے سجایا تھا۔ لان کو پیلے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ کبیر ولا کی پہلی خوشی تھی جس میں اس گھر کے بڑوں میں سے کوئی بھی شامل نہیں تھا۔ کبیر شاہ سفید کرتا شلوار میں بہترین دکھ رہا تھا، جبکہ دلہا صاحب نے سفید سوٹ کے اوپر پیلی واسکٹ پہنی تھی جو وسائی خاص طور پر اس کے لیے لائی تھی۔ وسائی، رج و فضل سبھی اپنے مالکوں کی خوشی میں خوش تھے۔ ڈھول کی تاپ پر بھنگڑے ڈالتے گھر کے ملازم ان کے خاندان کا ہی حصہ تھے۔ سبھی ملازمین کے گھر والے مدعو تھے۔ بہترین کھانا بن رہا تھا، ٹکا بوٹی، ملائی بوٹی، سیخ کباب، پوریاں، حلوے، مٹن چکن، میٹھے پکوان، چاولوں کی بہت ساری ڈشز تھیں۔ کبیر شاہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ اس کے کرم شاہ کی شادی ہے۔ ارم کو لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا تو ساتھ کرم شاہ بھی بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ہی خوبصورت لگ رہے تھے، لیکن وہ کہاں ہے؟ کبیر شاہ کے دل نے دہائی دی، ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ وہ اسے دیکھنے اندر چلا گیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلتے دیکھا تو وہ موجود نہیں تھی۔ پھر تو وہ اوپر باری باری سارے کمرے چیک کر چکا تھا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ نیچے آیا تو کچن میں دیکھا، وہ بھی خالی، باقی نیچے کے کمرے بالکل خالی تھے۔ اس نے جلدی سے گارڈز کو فون کیا تو انہوں نے بتایا باہر تو کوئی نہیں گیا۔ کبیر شاہ کا دل تو مانو تڑپ ہی اٹھا تھا۔ جب اس نے سیکریٹری روم میں کال کی تو پتہ چلا محترمہ کہاں ہیں۔
تمہاری خیر نہیں لٹل گرل، کبیشہ غصے سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چھت پر آیا تو وہ ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی تھی، گم سم سی، پریشان سی۔ وہ تیار تھی، ہلکی سی لپسٹک لگا کر، بس ڈریس بھی سادہ ہی تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ دل نہیں کر رہا۔ وہ اداس تھی یا رو رہی تھی؟ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں، کیا کرم کی شادی کا دکھ ہے؟ سوچ اس کے ذہن میں آئی تھی۔ نہیں، وہ صرف اپنے چھوٹے صاحب سے محبت کرتی ہے، دل نے فوراً کہا۔ کیا بات ہے؟ وہ چاہتے ہوئے بھی غصہ نہیں کر پا رہا تھا۔ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ کر وہ پوچھ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اپنا میرا اپنا تکلیف میں ہے، لیکن کون مجھے نہیں معلوم۔ تم تیار بھی نہیں ہوئی، اور وہ جوڑا کہاں ہے جو اس دن لے کر آئی تھی، سبز اور پیلا غرارہ؟ وردہ نے حیرانگی سے کبیشہ کی طرف دیکھا۔ اس نے کب دیکھا تھا اسے وہ جوڑا؟ اور غرارہ، یہ لفظ تو وہ آج تک کبیشہ کے سامنے نہیں بولی۔ کون سا ڈریس جو عرب بوتیک سے لیا تھا، وہ والا؟ عرب بوتیک؟ وردہ کو تو ابھی پتا چلا کہ اس بوتیک کا نام عرب بوتیک ہے۔ آپ کو کیسے پتا؟ آخر وہ پوچھ ہی چکی تھی۔ کیونکہ وہ جوڑا میں نے ہی پسند کیا ہے میری جان۔ وہ اسے باہوں میں بھرتا سچ بتا ہی چکا تھا۔ وردہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ کوئی بہت ہی گنا اور میسنا ہے یہ شخص، وہ سوچ کر رہ گئی۔ چھوڑے، مجھے تیار ہونا ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ جب کبیشہ اپنی محبتوں کو اس پر انڈیلتے بولا، میں انتظار کر رہا ہوں، اچھی سی تیار ہو کر آنا جلدی سے، پھر ہم نے رسم بھی کرنی ہے۔ وردہ تو بس جی ہی بول سکی، پتہ نہیں یہ اتنا اچھا کیسے ہو گیا، پہلے تو بولا تھا نفرتیں معاف نہیں کروں گا، اور اب؟ بہتر تھا وہ پنگا نہ لے کر جو وہ کہہ رہا تھا وہ کرتی۔ تو وہ تیار ہونے چلی گئی۔ کبیشہ نیچے آیا تو ڈاکٹر محمد بھی پہنچ چکا تھا۔ وہ خوش ہو کر ملے تھے۔ بھائی جی، آپ کم از کم ہمیں تو بتاتے۔ بس محمد، شاید یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ یہ تو ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں، کہتے وہ لان میں آ گئے۔ وسائی کرم شاہ کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ یہ سب مہمان محمد، یہ ہی ہماری فیملی ہیں، ہمارے سارے ملازمین اور ان کے اہل خانہ۔ مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی بھائی جی۔ پھر وہ کرم شاہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مبارک ہو جگر۔ خیر مبارک، کرم شاہ مسکرایا۔ بھابھی بہت پیاری ہے ماشاء اللہ۔ نظر مت لگانا۔ نہیں لگاتا کمینے۔ سبھی خوش تھے، لیکن انتظار تھا کبیشہ کو بس اپنی لٹل گرل کو دیکھنے کا۔ وہ اسے کیسے بتاتا اس کے دل میں جو درد ہے وہ اس کی ماں کے لیے ہے، جو اس وقت تڑپ رہی ہے۔ اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں۔ کبیشہ سے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگتے وہ صرف ایک دفعہ وردہ سے ملنا چاہتی تھی، لیکن کبیشہ نہیں چاہتا تھا کہ وردہ اس سے ملے۔ ان ساری لڑکیوں کو وہ کوٹے کے صحن میں دفنا چکا تھا، اور اس کوٹھے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ جب بھی وہ سبز اور پیلے غرارے میں آتی دکھائی دی تھی، سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، وہ واقعی وردہ کبیشہ لگ رہی تھی۔ کبیشہ تو بے ساختہ ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اب یہ دوریاں مٹانا چاہتا تھا، لیکن شاید زندگی امتحان لیتی ہے جان لیوا۔ وہ اس کی طرف مسکراتا ہوا بڑھا، اور پھر وہ گجرے جو وہ تھوڑی دیر پہلے لایا تھا اس کے لیے اسے پہنا دیے۔ وردہ تو شرم سے سر ہی جھکا گئی تھی۔ وسائی نے بے ساختہ ان کی نظر اتاری تھی۔ کرم شاہ نے مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھا، جو شاید اپنی محبت کے آگے اپنی ضد اور انا قربان کر چکا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ پھر رسم کا آغاز ان دونوں نے کیا۔ وردہ اور کبیر نے مل کر کپل رسم کی، اور کرم شاہ کے ساتھ ارم کا بھی منہ میٹھا کروایا۔ کے بعد باقی سب نے بھی باری باری رسم کی۔ بچوں نے لوڈو ڈال کر محفل کو چار چاند لگا دیے۔ وردہ سارے فنکشن میں خود پر کبیشہ کی نظروں کی گرمائش محسوس کرتی رہی تھی۔ رات 11 بجے وہ سب فارغ ہو کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ حارث نے لان کی مکمل صفائی شروع کروا دی تھی۔ وہ رات بھر ادھر ہی تھا۔ ارم کو اپنے کمرے میں چھوڑتے وہ کہے آئی تھی، فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، پھر چائے پیتے ہیں، اور خود بھی چینج کر کے کمرے میں چلی گئی۔ وردہ اندر سے لاک کرتے وہ اپنے دھیان چینجنگ روم میں گھس گئی تھی۔ دوپٹہ اتارتے وہ اپنے بال کھول چکی تھی۔ شرٹ کے بیک ڈوریاں وہ مشکل سے ہی کھول رہی تھی، جب کسی نے مدد کرتے آسانی سے کھول دی۔ وردہ نے جلدی سے آئینے میں نظر ڈالی تو وہ بڑی شان سے اس کے پیچھے موجود تھا۔ یقیناً وردہ کی چیخ نکل جاتی اگر وہ منہ پر ہاتھ نہ رکھتا۔ وردہ کی شرٹ کی ڈوریاں کھولتے ہی بیگ کے بڑے سے گلے سے نمایاں ہوتی گردن کبیشہ کے ضبط کا گہرا امتحان لے رہی تھی۔
ایسی بے باکیاں تو وہ اس سے کئی دفعہ کر چکا تھا، لیکن تب وہ ڈرتی تھی، اس سے جانتی نہیں تھی کہ کیا رشتہ ہے ان میں۔ لیکن آج معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ جانتا تھا وردہ کا عشق ہے وہ، اور وردہ جانتی تھی کبیر شاہ کا عشق ہے وہ۔ وہ اپنے لب رکھتا وردہ کو لرزا گیا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اتنی دیر سے تیار ہوئی تھی، پھر دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور اب آئی ہو کمرے میں؟ پورے 45 منٹ سے انتظار کر رہا ہوں۔ حد ہے ویسے، جائے کوئی دیکھ لے گا تو دیکھ لے، بیوی میری مسکرایا۔ وردہ کو اس کا یوں اچانک بدل جانا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، اس کے لب کبیر شاہ کی قید میں آ چکے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے پیچھے ہوا تھا، پھر تو اس کے بے لگام لب گردن سے تک پہنچ چکے تھے۔ وردہ کی مزاحمت تو کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ وہ اسے جی بھر کر پیار کرتا مسکراتا باہر نکل گیا، جبکہ وردہ نے تو بس خاموش سے اس کا جانا ہی غنیمت سمجھا۔ دن دیر سے سب جاگے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں تو پارلر جانے کی تیاری کرنے لگی تھی، جبکہ دونوں بھائیوں نے گھر ہی تیار ہونا تھا۔ گارڈ کی گاڑی ان دونوں کے ساتھ تھی۔ بارات کا فنکشن رات 10 بجے رکھا گیا تھا، تو وہ آرام سے تیار ہو کر واپس آ سکتی تھی۔ کبیر شاہ کسی بھی معاملے سے غافل نہیں تھا، لیکن آج وہ سب سے ہٹ کر صرف اپنے بھائی کی شادی انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ رات 8 بجے وہ دونوں بھی تیار تھے، لیکن دلہن ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کبیر شاہ باہر کھڑا سارے مہمانوں کو ریسیو کر رہا تھا جو ان کے خاص بزنس کے دوست تھے، باقی کسی کو بلایا نہیں گیا تھا۔ وردہ اور ارم بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں چلی گئی تھی۔ ارم ڈیپ ریڈ لہنگے میں گڑیا لگ رہی تھی، جبکہ وردہ کبیر شاہ کے دیے پنک ڈریس میں غضب ڈھا رہی تھی۔ دلہا بلیک شیروانی میں شہزادہ لگ رہا تھا، جن کے کبیر شاہ نے 3 پیس پہنا تھا، لیکن شرٹ پنک تھی۔ 10 بجے تک سبھی مہمان آ چکے تو ان لوگوں نے باقاعدہ بارات لانے کا اہتمام کیا۔ بینڈ بازوں کے ساتھ وہ ڈھیروں پیسے وار وار کر پھینک رہے تھے۔ بارات کا استقبال کرنے والے میں ارم کے ماں باپ اور گھر والے شامل تھے، جن کے بارے صرف کبیر شاہ جانتا تھا۔ ارم کو ابھی تک ان کی آمد کی خبر نہیں تھی۔ وردہ نے ساری بارات ہال کے دروازے میں کھڑی ہو کر دیکھی تھی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ بیٹھ چکے تھے، لیکن کبیر شاہ داخلی دروازے کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ جب وردہ یہ پوچھنے کے لیے کہ ارم کو لے کر آئے باہر، اس تک چلتی ہوئی آئی، اور یہی وقت تھا جب سرمد آغا مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ وہ مسکراتا ہوا کبیر شاہ کے پاس آ کر بولا، یہ کیا شاہ جی، بھائی کی شادی اور وہ بھی اکیلے اکیلے، ہمیں بلایا بھی نہیں۔ جب پیچھے سے وردہ کو دیکھ کر وہ بات کرنا بھول گئے۔ کبیر شاہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں وردہ اس تک پہنچ چکی تھی۔ کبیر شاہ نے فوراً سے اسے اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ آپ بیٹھیں آقا جی، میں آتا ہوں، کہتا وہ وردہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف لے گیا، جبکہ سرمد آغا حوص زدہ آنکھوں نے اوجھل ہو جانے تک اس کا پیچھا کیا۔ اف اف اف، اتنا حسن تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا فیری۔ یہ کبیر شاہ بھی نہیں۔ اپنے بندے کو اشارہ کرتا وہ سٹیج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم کیوں آئی باہر؟ کبیر شاہ وردہ کا ہاتھ چھوڑتا چلایا۔ کبیر شاہ وردہ کا ہاتھ چھوڑتا چلایا۔ وردہ تو اس کے غصے کو دیکھتے گھبرا ہی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے۔ میں ارم کو باہر لانے کا پوچھنے آئی تھی۔ نہیں، کوئی باہر نہیں آئے گا، اور جاؤ تم اندر، کچھ بھی ہو وردہ، کبیر شاہ تم باہر نہیں نکلو گی، سمجھی؟ وردہ آگے پاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی، وہ دھاڑا تو وردہ اپنے موٹے موٹے آنسو صاف کرتی اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ وہ پھولے پھولے سانس کے ساتھ ہال میں چکر لگا کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سرمد آغا منہ اٹھا کر چلا آئے گا۔ سیکرٹری روم میں وہ ہائی الرٹ کے آرڈر دے چکا تھا۔ باہر سب مہمان موجود تھے۔ جب مولوی عبدالصمد تشریف لائے، کبیر شاہ نے اندر ہی ارم کا نکاح کروایا۔ پھر کرم شاہ نے قبول ہے کہا تو وہ کرم شاہ کے گلے لگ کر مسکرا دیا۔ سرمد آغا بھی آگے بڑھتے ملا تھا اور ایک لفافہ کرم شاہ کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ رکھ لیا۔ سرمد آغا تو پاگل کتے کی طرح بار بار وردہ کا انتظار کر رہا تھا کہ کہیں اس کی بو سونگھ سکے۔ جب کبیر شاہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا، آغا جی، وہ بیوی ہے میری۔ کبیر شاہ کی عزت تو اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، ورنہ کبیر شاہ کو وہ آنکھیں جلانی آتی ہے جن سے اسے دیکھا گیا ہو۔ شاہ جی، ہم جانتے ہیں آئی جی کی کیا حالت کی تھی آپ نے، اور پیاری بھابھی جی کا
बैकग्राउंड क्या है, लेकिन यकीन करें मैं दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन हूँ। आप तो हमारे दोस्त हैं। ओके, इजाज़त दे, चलता हूँ। शोर कहता कबीर शाह इसे गेट तक दफा करने आया था। इसके जाते ही इसने वर्दा के कमरे का रुख किया जो लॉक नहीं था। हर चीज़ बिखरी हुई और वो भी तो उजरी हालत में बेड पर गिरी, शायद सो गई थी। कबीर शाह को अपनी गलती का बुरी तरह से एहसास हुआ था, लेकिन इस वक्त वो सब कुछ भूल चुका था। वर्दा वर्दा प्यार से कहते वो बेड पर इसके साथ बैठ चुका था। माफ़ कर दो मुझे, देखो नीचे सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ उठो और अपना हुलिया दुरुस्त करो प्लीज़। वो अभी भी कुछ नहीं बोली थी। वर्दा उठो प्लीज़, जाओ, चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं जाना नहीं चाहती, वो गुस्से से बोली तो कबीर शाह मुस्कुरा दिया। सॉरी मेरी जान, माफ़ कर दो मुझे, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसकी पलीत नज़रें मेरा दिमाग ख़राब कर गई थी। मैं तुम्हें साथ पर तुम्हें छुपा लेना चाहता हूँ। मेरा काम ऐसा है जहाँ हर वक्त जान हथेली पर रख कर चलना पड़ता है। प्लीज़ मुझे गलत मत समझो। मैंने कहा ना, जाए नहीं है मेरा कोई भी, ना मैं किसी के लिए तैयार होना चाहती हूँ और ना मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मुझे तलाक दें। कबीर शाह, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती जो मेरी इज्जत ना कर सके। मैं कोई चीज़ नहीं जो तुम छुपा लो मुझे जहाँ चाहते हो, बेइज्जत करते हो और कहते हो मोहब्बत करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और आज तो तुम्हारी ज़बान पर तलाक का लफ्ज़ आया है। आइंदा कभी आया तो ज़बान काट कर रख दूंगा। उठो, फ्रेश हो, रुखसती का वक्त हो गया है। जब सब कुछ मेरे बगैर हो गया तो रुखसती भी हो जाएगी। क्यों चाहती हो मैं अभी आज की रात ही बस करो मुझे डराना धमकाना। कबीर शाह, मोहब्बत ऐसी नहीं होती, ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ एक एहसान का बदला है जो तुम चुका रहे हो। वर्दा, मैं लड़ना नहीं चाहता, प्लीज़ उठो, बहुत लोग हैं बाहर, प्लीज़। वर्दा का हाथ पकड़कर वो मिनते तय कर रहा था। अगर वो जिद छोड़कर राजी हो गई। 15 मिनट के बाद वो पिंक लिबास में पोनी किए बगैर मेकअप बस लिपस्टिक लगा कर आ गई थी। आंखें रोने से लाल हो चुकी थी। कबीर शाह शर्मिंदा हुआ था। इसे गंज से बचाने के लिए इसी का दिल दुखा बैठा था। वर्दा इरम को साथ लेकर बाहर आई तो करम शाह ने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। वो महरम थी इसकी। इरम के होश तो तब उड़े जब इसने अपने घर वालों को देखा। आंसू तो निकल ही आए थे। रस्मों के बाद रुखसती अंजाम पाई और इरम को करम शाह के सजे सजाए कमरे में बिठा दिया। इरम के घर वाले रुखसती के बाद वापस चले गए, जबकि वसाई और फजल कुछ दिन रहने का इरादा रखते थे। करम शाह कमरे में आया तो नॉर्मल सा था, आम शख्स की तरह, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी लेकिन खुशी नहीं थी। इसने वर्दा की सुर्ख आंखें देख ली थी और वो कबीर शाह से दो टोक बात करने का इरादा रखता था। इरम को मुंह दिखाई देते वो इतना ही बोला था कि आप अभी बहुत छोटी हैं। मैं चाहता हूँ हम अपनी अज़वाजी ज़िंदगी आपके 18 साल के हो जाने पर शुरू करें। आप चेंज करके आराम करें। और वो वॉशरूम में घुस गया। वक्त लगता है किसी को भुलाने पे, और वो खुद को वक्त देना चाहता था ताकि वो पूरे खुलूस के साथ इरम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। वो अपने भाई की खुशी के लिए पीछे तो हट गया था, लेकिन भूलना इतना आसान नहीं होता। इरम अपने शौहर की हर बात मानना फ़र्ज समझती थी। इसे कोई एतराज़ नहीं था अपने शौहर की बात पर। वो आराम से उठती चेंजिंग रूम के घुस गई और थोड़ी देर के बाद वो आरामदाह लिबास में बाहर आई थी। इरम, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे कमरे की कोई बात बाहर जाए, तो ख्याल रखिएगा। मैं ख्याल रखूँगी, इरम ने आहिस्ता से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। इरम की फरमाबरदारी जल्द इसका दिल जीत लेगी, वो जानता था। वर्दा तो कमरे में आते ही ड्रेस चेंज कर चुकी थी। कबीर शाह के आने पर वो बस सो जाने की एक्टिंग ही कर सकती थी जो इसने की थी, और कबीर शाह अपना प्यार लुटाकर वापस जा चुका था। लेकिन वो खुश नहीं थी। इसे कबीर शाह का धूप छाँव सा मिजाज समझ नहीं आ रहा था कि वो कब गुस्सा हो जाए, कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो क्या था, वर्दा की समझ से बलात्तर था। एक पल इश्क में भिगोता चला जाता और दूसरे ही पल इसे कड़कती धूप में खड़ा कर देने वाला। लीजा, ये क्या बचपना है? सरमद आका ने मुस्कुरा कर कहा। डैड, हम दोस्त सिर्फ 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप परेशान नहीं हो। लीजा, आपको पता है डैड आपके बगैर नहीं रहते तो। आई नो डैड, बट
ٹرپ پلان کر چکے ہیں۔ اوکے جاؤ۔ بھائی کتنے پیسے چاہیے؟ صرف 20 لاکھ، اگر کم پڑیں گے تو آپ ہے نا، میں کال کر لوں گی۔ نہیں تم پریشان نہیں ہونا، اگر کم پڑے تو اگلے 10 منٹ میں میری بیٹی کو پیسے مل جائیں گے۔ ویسے جا کہاں رہے ہو تم لوگ؟ ترکی۔ اچھی جگہ ہے لیکن تم وہاں پہلے جا چکی ہو، ابھی تو دوستوں کے ساتھ جا رہے ہوں۔ یہ تو ہے، تو جاؤ انجوائے کرو۔ یس میرے بابا بیسٹ ہیں۔ وہ گال چومتی اندر چلی گئی جبکہ سرمدا کا باہر نکل گیا۔ کرم شاہ اور ارم ناشتے کی میز پر بیٹھ چکے تھے۔ کبیر شاہ بھی آ چکا تھا۔ وردہ کچن سے چائے لے کر آئی تو ارم مسکرا کر اسے ملی۔ وردہ بھی خوش ہوئی تھی مل کر۔ اس کی سوجی آنکھیں اس کے رونے کا پتہ دے رہی تھی۔ ناشتے پر تکلیف تھا، شادی کی پہلی صبح تھی تو حلوہ پوری چنے کے ساتھ پائے نان بھی منگوائے گئے تھے۔ سب نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ جب کرم شاہ نے 10,000 وردہ کی پلیٹ میں رکھے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وسائی نے بتایا۔ جب شادی کی اگلی صبح بہن یا بھابھی ناشتہ لے کر آئے تو نیک دیتے ہیں۔ وردہ مسکرائی اور پھر کچن میں چلی گئی۔ اس مسکراہٹ کے لیے تو وہ ترس گیا تھا۔ کیا تھا ایسا جو بھائی جی نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لی تھی؟ ناشتے کے بعد وہ کبیر شاہ کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ بھائی جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، تو بتائیں وجہ۔ پتہ نہیں یار، میں کرنا نہیں چاہتا تھا، بس ہو جاتا ہے۔ اس پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں ہوتی، اور پھر اس سرمد آغا کی حوث زدہ نظروں نے مجھے پاگل کر دیا تھا، تو اس میں بھابھی کا کیا قصور؟ جانتا ہوں یار نہیں کوئی قصور، لیکن بھائی جی میری ماں کو دیکھ دیکھ کر کہیں جیسے وہ کرتی تھی، آپ بھابھی کو بھی ویسے ہی سمجھ رہے ہیں۔ آپ تو عجیب سے ہو گئے ہیں۔ وہ بیوی ہے آپ کی، غلام نہیں ہے۔ اعتماد کریں، ان پر محبت کافی نہیں ہوتی، اعتبار زیادہ ضروری ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں یار، کبیر شاہ شرمندگی سے بولا۔ معذرت بھائی جی، کل رات آپ کا رویہ بہت برا تھا، اس طرح تو بہت مشکل ہے یہ سب چل سکے۔ میں آئندہ خیال رکھوں گا یار، لیکن اسے بھی تو بولو طلاق کی بات نہ کریں۔ آپ خود کو ٹھیک کریں بھائی، وہ سوچیں گی بھی نہیں۔ ہر عورت ہنا بیگم نہیں ہوتی، کہتا وہ باہر نکل گیا۔ وردہ کمرے میں آئی تو اداس تھی۔ اس کے باپ کا انتخاب بار بار غلط ثابت ہو رہا تھا۔ وہ بھری محفل میں اسے ذلیل کر سکتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا اس آدمی سے کہ وہ مجھے دیکھیں۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے وہ جلدی سو گئی تھی۔ جب کبیر شاہ اندر داخل ہوا، ابھی بھی آنسوں کی لکیر بنی ہوئی تھی اس کے گال پر۔ مجھے معاف کر دو لٹل گرل، میں نہیں تمہیں ہرٹ کیا ہے، لیکن میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، بس میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا تھا، دور رکھنا چاہتا ہوں۔ جا بجا اس کے چہرے کو چومتے وہ آہستہ سے بول رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا تو وردہ نے آنکھیں کھولی۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ بس یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی، دور بہت دور، جہاں کبیر شاہ کا سایہ بھی نہ ہو۔ وہ اتنا تو جان چکی تھی وہ اس پر اعتبار نہیں کرتا، اعتبار نہیں ہے اسے، وہ اسے بھی ابھی تک وہیں سے لائی عورت سمجھ رہا ہے، جہاں جانا صرف اس کی مجبوری تھی۔ آفس کی میز پر کرم شاہ اور کبیر شاہ حارث کے ساتھ موجود تھے۔ حارث، کل تم اور لیزا ترکی پہنچ جاؤ گے تو سارے معاملات پر نظر رکھنا۔ لیزا کو تب تک کچھ نہیں کہنا جب تک سرمد آغا کچھ غلط نہیں کرتا۔ میں اور سرمد آغا کل شام کو نکل رہے ہیں، پورے راستے کچھ غلط نہیں ہوگا، ہم خیریت سے وہاں پہنچ جائیں گے، پھر اٹیک ہوگا۔ کرم تم یہاں سب کچھ سنبھالو گے؟ جی بھائی جی۔ حارث تم نکلو یہاں سے، پیکنگ کرو اور لیزا کو اس کے باپ کی حدود سے دور لے جاؤ۔ کرم تم سارے انتظامات آج ہی دیکھ لو، رات کو ڈنر ہے تو دونوں کا ہماری طرف سے۔ اس کی کیا ضرورت ہے لیکن تم یہ دیکھو پہلے۔ جی بھائی جی کہتا وہ اپنے آفس چلا گیا۔ سومیا، یس فرینڈ، آج رات اس کی ہر حرکت پر نظر رکھوں، وہ ضرور ایسا کچھ کرے گا جو چھپا ہوا ہے اور آج ہی کرنا لازمی ہے۔ ویڈیو بنانے کے لیے اپنا فون چارج رکھنا پلیز۔ اوکے، اب ایسی بھی بات نہیں کہتی۔ وہ مسکراتی فون رکھ چکی تھی۔ پورا دن ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی انہیں۔ ہر کوئی اپنا اپنا کام بخوبی کرنا جانتا تھا کہ اس دوران رات کے 10 بج چکے تھے۔ کرم شاہ تم جاؤ گھر، میں نہیں آ پاؤں گا، لیکن اتنا سارا کام، تم کل جلدی آفس آنا، پھر کر لینا، جاؤ۔
आज दूसरा दिन है शादी को, तो जाओ प्लीज़। जी भाई जी कहते वो जाने लगा तो बोला, भाभी को बता कर जाइएगा क्योंकि काफ़ी दिन लग जाएंगे। हाँ मैं बता कर जाऊँगा। करम शाह घर के लिए निकल चुका था जबकि कबीर शाह वहीं काम पे मसरूफ़ हो गया। जब सौम्या की कॉल आई थी, मैं जा रही हूँ चाचा के पीछे। ओके कहता वो लोकेशन ट्रेस कर रहा था। 3 घंटे वो दोनों अपनी जगह काम पर लगे रहे थे। सौम्या ने पूरी रात इसका पीछा किया था। जब रात 1:26 पर अमार इस कोठी में दाखिल हुआ जिसकी लोकेशन मालूम करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। अमार के साथ सरमद आगा के ताल्लुकात सौम्या जानती थी क्योंकि अपने बाप के आखिरी दिनों में वो अपने बाप के काले करतूतों से भी वाकिफ हो चुकी थी क्योंकि कबीर शाह इसे सब दिखा चुका था। वो बहुत करीब से हर एक चीज़ का जायज़ा ले चुकी थी। वापस मुड़ते इसने देखा था कि कुछ लड़कियां बाहर भेजी गई हैं। अब वो इनके पीछे थी। कबीर शाह हारिस को सब समझाता सौम्या के पीछे गया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी मुसीबत में फंसे। वो शहर से बाहर वाली सड़क पर आ चुके थे। सौम्या और कबीर शाह इनके पीछे ही थे जब एक काली गाड़ी तेजी से आकर रुकी और इसमें से निकला इस सारे खुफिया काम का सरबराह, कबीर शाह के बाप जलाल शाह का बेहतरीन दोस्त सिराज दुरानी। कबीर शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट घेरी हुई, फातेह करार पाए जाने की मुस्कुराहट। आखिर कब तक तुम मुझसे छुप सकते हैं थे सिराज दुरानी। सौम्या बाकायदा वीडियो बना रही थी। वो कुछ देर की मीटिंग के बाद वापस चले गए जबकि लड़कियां वो अपने साथ ले गया था। इनके जाने के बाद वो थोड़ी देर रुके रहे और फिर वापस मुड़ गए। अगली सुबह वो घर आया तो बहुत थका हुआ लग रहा था। नाश्ता करते ही सो गया। जब उठा तो इसके पास वक्त कम था। अपनी तैयारी मुकम्मल करता वो वर्दा के कमरे की तरफ बढ़ गया था। वर्दा अलमारी से कपड़े निकाल रही थी जब वो अंदर आया। वो पहले भी वर्दा के कमरे में नॉक करके नहीं आता था। इसके पीछे खड़े होते वो चेहरा इसके कंधे पर टिका गया था। माफ़ी मिल जाएगी मोहतरमा, बहुत हो गया नाराज़गी, अब और नहीं, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, पक्का वादा। आप भूल जाते हैं वादे, वो गुस्से से बोली थी। अब नहीं भूलूंगा और अब बहुत होगी दूरी। मैं ख़ास मिशन पर जा रहा हूँ, दुआ करना, हो सकता है शहादत हो नसीब में और हो सकता है वापस आ जाऊँ। वर्दा तो तड़प ही गई थी इसकी बात पर। ऐसा मत बोले, मैंने कर दिया माफ़। वर्दा, मैं अपने मुल्क की बच्चियों को रुसवा नहीं होने दूंगा। इन गद्दारों को कुत्ते की मौत मारूंगा। मैं वादा नहीं करता लेकिन अगर वापस आ गया तो हम आते ही शादी कर लेंगे। वादा इसलिए नहीं करता कि क्या पता वापस ना आ सकूं। अगर मेरी मैयत घर आ जाए तो रोना मत, बहादुर बनना, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं। फिर तुम्हें इजाज़त होगी दूसरे निकाह की। वर्दा तो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। ये अल्फाज कबीर शाह के दिल को राहत पहुंचा गए थे। मैं भी नहीं रह सकता, वो इसे जोर से खुद में भींच गया था। वर्दा के रोने में शिद्दत आ गई थी। कुछ भी हो जाए अकेले घर से बाहर मत निकलना, आई समझ। वर्दा बस हाँ में सर हिला गई थी। वो इसके लबों पर शिद्दत लुटाते जल्दी आऊँगा कहता चला गया जबकि वर्दा का दिल तो समझ जैसे किसी ने कैद कर लिया हो। इतनी तड़प पहले तो नहीं थी, आज क्यों ये खौफ था जैसे वो वापस नहीं आएगा, वर्दा अकेली रह जाएगी। या अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाना, आमीन सुम आमीन। करम शाह ऑफिस में मौजूद हर चीज़ पर नज़र रखे हुए था। सौ सौम्या से वो ऑफिशियल पेज पर बात कर रहा था लेकिन सामना नहीं हुआ था। कबीर शाह सरमद आगा के पास पहुंच चुका था। जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो चुका था। लीजा को हारिस पहले ही तुर्की ले जा चुका था और अब आगे वो इसे नामालूम मुकाम पर जल्द अज जल्द मुंतकिल कर देना चाहता था जहां सरमद आगा को इसके साथ राबिता ना हो सके। माल कंटेनर्स में मुंतकिल हो चुका था। मेरे देश की 250 लड़कियां दूसरे मुल्क मुंतकिल की जा रही थी जिनके वालिदैन गुर्बत के हाथों मजबूर बगैर कुछ समझे इन्हें बाहर भेज रहे थे। कबीर शाह ने अपने वतन अजीज़ की सरजमीन पर आखिरी सजदा अदा किया था क्योंकि वो नहीं जानता था वापस आना है कि नहीं। सफ़र शुरू हुआ। सरमद आगा और कबीर शाह आगे गाड़ी में बैठ गए थे जबकि माल पीछे आ रहा था। पूरा दिन और पूरी रात सफ़र करने के बाद वो एक सुनसान जगह पहुंच चुके थे। होटल में क़याम के लिए वो नीचे उतर गए थे। पुरतकल्लुफ़ खाने का इंतज़ाम किया गया था। बज़ाहिर होटल नज़र आने वाला ये गुनाहों का अड्डा था। कुछ लड़कियां यहाँ उतारी गई थी। कबीर शाह ने दुखते दिल के साथ ये नज़ारा देखा था। अभी तक वो पाकिस्तान में मौजूद थे। ये लोग ही गद्दार, इनको नहीं छोड़ना।
मजीद 14 घंटे के सफ़र के बाद वो पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकलते ही लड़कियों की मुंतकली शुरू कर चुके थे। इतने खुफिया ठिकाने के समझ से बाहर था। रेत थी वहाँ, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। जब आधी लड़कियों को दूसरे कंटेनर्स में मुंतकिल किया जाने लगा, वो दूसरे मुल्कों में भेजी जानी थी। इन्हीं लड़कियों में मौजूद थी सौम्या। अब दो रास्ते थे, एक पर सौम्या थी तो दूसरे पर कबीर। करम शाह के साथ खुफिया इदारों ने मुकम्मल कंट्रोल संभाल रखा था। आओ आओ, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो आमिर? लीजा ने कहा। कहीं नहीं, चलो अब खोलो आंखें। इसने लीजा की आंखें खोलते हुए कहा। ये क्या है? एक बड़ी स्क्रीन सामने देखते इसने कहा। क्या हम कोई फिल्म देखने लगे हैं, रोमांटिक सी? यहाँ बैठो लीजा, इसने सोफे की तरफ इशारा किया। वो बैठते हुए बोली। अब बता भी दो लीजा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और साथ दिखाना भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरा साथ दो। एक गद्दार, बेटियों को बेचने वाले, स्मगलर और न जाने क्या क्या बुराइयां हैं इस इंसान में, इसको पकड़ने में मेरी मदद करो। बोलो करोगी? क्यों नहीं आमिर, मैं हर जगह तुम्हारा साथ दूंगी। वो मुस्कुराई। मैं आमिर नहीं, हारिस हूँ, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे कोई इंसान इतना प्यारा लगा है कि जिसके बिना मैं रह नहीं सकता। ये हमारी मुलाकात बिजनेस डील है। मुझे सिर्फ तुम्हें सर्वदगा से दूर ले जाने का हुक्म था, बाकी फिर तुम्हें खैरियत से घर पहुंचा दिया जाता। लेकिन मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ लीजा। लीजा की खौफ से आंखें फड़ी हुई थी। कौन हो तुम? मैं हारिस हूँ, सिगरेट फोर्स में सेक्रेटरी हूँ। कबीर शाह को इनके साथ मिलकर मुल्क दुश्मन अनासर को कौफर किरदार तक पहुँचाने में मदद करता हूँ। मुझे क्यों लाए हो? वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, ये दिखाने के तुम्हारे बाप का असल रूप कौन सा है। वो दरिंदा है, दरिंदा, गद्दार, लोगों की बेटियों को बैरूनी मुल्क भेजने वाला जिनाकार है वो। और वहाँ पता इन बच्चों के साथ क्या क्या होता है। जिस्मानी तशद्दुद, जहनी तशद्दुद, इनकी इज्जत पामाल की जाती है और इन्हें नशा दिया जाता है, भीख मंगवाई जाती है, और न जाने कौन कौन से जुल्म है जो होते हैं इन पर। नहीं, मेरे डैड ऐसे नहीं है, तुम झूठ बोलते हो। मैं ये सब तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये कहते वो स्क्रीन चला चुका था। सरमदा के ताल्लुकात सामने दिखाई देने लगे थे। वो आधी से ज़्यादा नंगी औरतों के साथ डांस कर रहा था, शराब पी रहा था। लीजा तो हैरान परेशान सी देख रही थी। फिर वो इस औरत को कंधों पर डालकर ऊपर ले गया। लीजा बची नहीं थी जो वो समझ ना सकती कि ऊपर क्यों लेकर गया है। फिर दूसरी वीडियो चलती, वो लड़कियों की डील कर रहा था। होटल की वीडियो चली जहां वो औरतों के जिस्म छू रहा था। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी, लीजा के आंसू बढ़ रहे थे। जब अगली वीडियो में इसने एक बरहना लड़की के जिस्म पर चाकू से वार कर करके इसे कत्ल कर दिया था, वहीं लीजा गिरती बेहोश हो गई थी। इसके लिए तो इसका बाप नेक शरीफ इंसान था, लेकिन ये रूप तो वो पहली दफ़ा देख रही थी। काफ़ी देर के बाद लीजा को होश आया तो हारिस इसके पास बैठ गया। कैसे हो? लेकिन कोई भी जवाब देने की बजाय वो ज़ोर से उससे रोने लगी थी। मत रो प्लीज़, इसने प्यार से कहा। मैं कैसे ये सब सच मान लूँ? तुमने वीडियो एडिट की है तो बता दो प्लीज़। वो इल्तिजा कर रही थी। नहीं, ये सच है, और अब मैं तुम्हें सब लाइव दिखाऊंगा ताकि तुम्हें पता चले मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे कुछ नहीं देखना, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नहीं, मैं नहीं हूँ कुछ भी, जाओ, चिल्लाई। नहीं, मैं नहीं हूँ कुछ भी, जाओ, वो चिल्लाई। तो हारिस ने इसे जोर से साथ लगा लिया था। वो भी सहारे की तलाश में थी। हारिस के गले लगते फूट फूट कर रोती। इसे वक्त चाहिए था और हारिस को कोई जल्दी नहीं थी। आज कबीशा को गए 3 दिन हो चुके थे। वर्दा बहुत ज़्यादा परेशान थी। करम शाह भी बहुत मसरूफ़ था, घर नहीं आ पा रहा था या बहुत लेट आता और सुबह होते ही वापस चला जाता। इरम तो तकरीबन सोई ही होती थी जब वो आता जाता था। ये काम बहुत मुश्किल था। कबीशा ने वहाँ पहुँच वापस निकलना था तो कार्रवाई शुरू होनी थी। हर कोई अपने अपने हिस्से के काम में मसरूफ़ थे, लेकिन जिनके खिलाफ वो काम कर रहे थे वो भी मौका की तलाश में थे। भाभी, मुझे शॉपिंग पर जाना है, प्लीज़ चलें। वसाई और फजल वापस जा चुके थे तो बस रज्जो ही थी। रज्जो को लेकर जाओ प्लीज़। नहीं भाभी, आप भी देखें कितनी परेशान है, तो चले, मूड अच्छा हो जाएगा। नहीं इरम, दिल नहीं कर रहा, पता नहीं कबीर कैसे होंगे। कोई कॉल भी नहीं की, आ जाएंगी कॉल इंशाल्लाह। वो ज़बरदस्ती वर्दा का हाथ पकड़कर साथ ले गई। शॉपिंग सेंटर में भी वर्दा का ध्यान बस कबीशा की तरफ ही था। इरम बोली, चलें ऊपर से देखते हैं।
نہیں رم، تم دیکھو، آؤ، میں یہیں پر بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ اچھا آپ یہیں رکے، میں آتی ہوں، کہتی وہ اوپر چلی گئی، جبکہ وردہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب اس کے پاس بھاگتا ہوا گارڈ آیا تھا اور بولا، میم سر کو گولی لگ گئی ہے، حالت بہت خراب ہے، آپ کو بلایا ہے۔ وردہ کی تو چیخ نکل گئی تھی، وہ رونے لگی تھی۔ پلیز میم جلدی چلیں، میں ارم کو بلا لوں؟ میم وہ دوسرے گارڈز کے ساتھ آ جائیں گی، آپ چلیں جلدی۔ تو وردہ پاگلوں کی طرح بھاگتی چلی گئی اس گارڈ کے پیچھے، جب وہ اسے بیسمنٹ میں لے کر آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وردہ کو کچھ سمجھ آتا یا وہ چیختی چلاتی، وہ اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ لمحے میں وہاں گاڑیوں کی لمبی قطار لگ گئی اور وہ وردہ کو لے کر نکلتے چلے گئے۔ ارم شاپنگ کر کے واپس آئی تو وردہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے سوچا یہی ہوگی تو وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر تک جب وردہ نہیں آئی تو اس نے ڈھونڈنا شروع کیا، اور پھر تو وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگی تھی، کیونکہ وہ کہیں نہیں تھی۔ ارم باہر بھاگی جہاں گارڈز کھڑے تھے۔ میم کہاں ہیں؟ کیا مطلب مس؟ میم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ نہیں وہ اندر نہیں ہے، ارم رونے لگی تھی۔ میم باہر نہیں ہے آئی۔ وہ چاروں اندر کی طرف بھاگے تھے۔ پورے مال میں افراتفری پھیل گئی تھی، لیکن وہ وہاں ہوتی تو کسی کو ملتی۔ ارم نے جلدی سے کرم شاہ کا نمبر ملایا اور اسے ساری بات بتائی۔ وہ آفس میں انتہائی مصروف تھا، باہر نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ سب کچھ چھوڑتا مال کی طرف بھاگ گیا تھا۔ کبیر شاہ سارا کام مکمل کر کے آج رات واپس آ رہا تھا۔ ارم کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ جب کرم بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا، ارم کہاں گئی ہے بھابھی؟ مجھے نہیں پتا، وہ یہیں ہی بیٹھی تھی، جب میں واپس آئی تو وہ مجھے موجود نہیں تھی۔ وہ زارو خطار روتے ہوئے بتا رہی تھی، تم لوگ گھر سے بغیر پرمیشن کیوں باہر نکلے؟ کیوں؟ وہ دھاڑا تو ارم ڈر کر فوراً کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ چیک کرو سارا مال، چپا چپا چھان مارو، وہ چلایا تو گارڈز ہر طرف دوڑ دوڑ کر دیکھنے لگے۔ سر میم نہیں ہے، وہ سب جگہ دیکھ کر بولے تھے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کرو جلدی سے۔ جب وہ اوپر کی طرف بھاگتے چلے گئے تھے، سیکریٹری روم سے ویڈیوز نکالتے وہ دنگ ہوئے تھے۔ وردہ پیچھے کی طرف بھاگتی جا رہی تھی، نہ اس کے آگے کوئی تھا نہ پیچھے، اور جہاں وہ نیچے بیٹھی تھی کرسی پر، وہاں کوئی ویڈیو موجود نہیں تھی۔ مطلب وہ گئی ہیں، جہاں بھی گئی ہیں اپنی مرضی سے۔ وہ ویڈیو موبائل میں محفوظ کردہ باہر نکل گیا تھا۔ ان میں سے کوئی ملا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ صرف اتنی ویڈیو ہی کیوں ہے، باقی ٹائم کیوں نہیں ویڈیو محفوظ ہوئی؟ وہ اپنے دو بندوں کو وہیں چھوڑتا نیچے بیسمنٹ کی طرف بھاگا تھا۔ سب کچھ نارمل تھا، کوئی مزاحمت کے آثار نہیں تھے، بیسمنٹ خالی تھی۔ چور جتنا بھی شاطر ہو، کوئی نہ کوئی غلطی لازمی کرتا ہے، ایسی ہی ایک غلطی وہ بھی کر گئے تھے۔ وردہ کی ایک چپل پڑی تھی وہاں، یہ کیمرہ، اسی کی ویڈیو چاہیے۔ اس نے گارڈز کو بولا جو اوپر موجود تھے، وہ ویڈیو بھی ریموو تھی۔ آپ کے عملے میں کون کون شامل ہے؟ وہ آرام سے بولا تھا۔ ہم ہی ہیں سر، وہ تین لڑکے بولے تھے۔ ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہے سر ہم دن 11 سوئے رات تک یہیں ہوتے ہیں، اور کوئی جو آج ڈیوٹی پر آیا ہوں یا مالک یا کوئی بھی نہیں سر، کوئی بھی نہیں۔ لے چلو ان تینوں کو، فر طوطے کی طرح بولیں گے۔ سر ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ چلائے، لیکن اس کے گارڈز ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جا چکے تھے۔ جب وہ ارم کے پاس آیا، وہ بھی وہیں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ چیخ پڑا تھا، کیوں آئی تم وردہ بھابھی کو لے کر؟ بولو۔ ارم تو دروازے سے چپک ہی گئی تھی۔ بولو۔ وہ دھاڑا۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا ارم کا گلا دبا دے۔ بہت پریشان تھی تو میں ان کا موڈ اچھا کرنے کے لیے لائی تھی، تو حفاظت کرنی تھی نا ان کی۔ کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں گا میں؟ ان کو کچھ ہو گیا تو میری بھائی جی کی زندگی کی واحد خوشی ہے وہ۔ اس کے چلانے پر ارم کی سانس رکنا شروع ہوئی تھی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے بھائی جی نے بتایا بھی تھا کہ بھابھی خطرے میں ہیں۔ وہ زارو خطار روتے ہوئے بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ ارم کو ویلا چھوڑتے وہ سپیڈ سے گاڑی بھگا لے گیا، جبکہ تمام گارڈز کو وہ الرٹ کر چکا تھا۔ جو گارڈز ساتھ تھے وہ بھی پکڑے گئے تھے۔ اس کی فورس کے لوگ پہنچ چکے تھے۔ مسئلہ گھمبیر صورت اختیار کر چکا تھا، کیونکہ کبیشہ کے نکلتے ہی فورسز کی کارروائیاں شروع ہو چکی تھی۔ دوسرے ممالک کی مدد سے اسمگلنگ روکنے کے اقدامات پر اتفاق پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کبیر شاہ نے جیسے ہی وہاں سے قدم باہر نکالا تھا،
छापे शुरू हो चुके थे। सरमदागा बच्चा नहीं था, वो जानता था सब कुछ, इसीलिए वो कबीर शाह के निकलते ही खुफिया रास्तों से भाग निकला था। इसके पास कई ठिकाने थे, जितने होटल या गेस्ट हाउस मुलविस थे फोर्सेस ने तबाह कर दिए थे। लेकिन जब तक कबीर शाह सब क्लियर करके वापस आता, सरमदागा अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच चुका था। वरदा की आंख खुली तो वो एक अनजाने से कमरे में मौजूद थी। अंधेरा होने की वजह से वो कुछ भी देख नहीं पा रही थी। कोई है, मैं कहाँ हूँ? फिर इसे याद आया कबीर को गोली लगी थी, गार्ड ने आकर बताया था, तो वो नीचे बेसमेंट में गई थी। फिर किसी ने इसके मुंह पर कपड़ा रखा था। आगे इसे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन इतना तो वो समझ चुकी थी कि वो किसी ही मुसीबत में पहुंच चुकी है। कुछ भी हो जाए वरदा घर से कदम बाहर मत निकालना। इसे कबीर शाह के अल्फाज याद आए। मैं क्यों आ गई? मॉल आंसू से चेहरा तर हो चुका था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठती दरवाजे तक गई थी, जोर जोर से बजाते, वो कोई है, खोलो मुझे, मुझे मेरे कबीर के पास जाना है, कोई तो निकालो मुझे। काफ़ी देर दरवाज़ा बजाने के बाद इसे कोई जवाब नहीं मिला था। वो वहीं बैठ कर रोती चली गई, फूट फूट कर। बाहर बैठा सरमदा का और अमार सोमरू इसकी चीखों की आवाज़ें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। इससे कहें, ज्यादा तड़पा तड़पा कर मारना है तुझे कमीनी? सरमदा का नफरत से पंकारता बोला था। मैं जाऊं इस जालिम हसीना के पास? नहीं, अभी नहीं, पहले इस कुत्ते को तो आने दो। जब वो यहाँ पहुंचे तो इसकी बीवी इसे लुटी पुटी हालत में मिले, जिसे देखते कबीर शाह कुत्ते की मौत मर जाए। हा 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 हा। हराम मशरूब पीते वो कहका लगा रहे थे। वरदा को कहकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन बातों की आवाज़ें वो सुन नहीं पाई थी। एक दफ़ा फिर से इसने दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। तुम्हारी मदद करूंगी आमिर, सॉरी हारिस, इसने नाम की दुरुस्तगी की। हारिस मुस्कुराया। बस मदद करोगी, मेरी मोहब्बत कबूल नहीं करोगी? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। हेलो हारिस। जी सर। वरदा भाभी किडनैप हो गई हैं, करम शाह ने बताया। क्या? कब? कैसे? मॉल से। प्लीज़ लीज़ा से बात करो। मॉल से प्लीज़ लीज़ा से बात करो। मेरी बात हो चुकी है, वो हमारी मदद करेगी, हारिस ने कहा। प्लीज़ इसकी बात करवाओ इसके बाप से, मुझे यकीन है इसके पीछे वही है। मैं करता हूँ सर। फ़ोन रखते वो लीज़ा की तरफ देखा, जिसने अपना मोबाइल निकालते सरमदाका को कॉल मिलाई थी। हेलो मेरी लेडी गर्ल, कैसी हो? सरमदाका ने मुस्कुरा कर कहा। फाइन डैड, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कैसी जा रही है वेकेशन? बहुत अच्छी। वरदा मुसलसल दरवाज़ा बजा रही थी, जिसकी आवाज़ वो दोनों सुन पा रहे थे। डैड, ये दरवाज़ा कौन बजा रहा है? कोई नहीं लीज़ा, मुलाजमा चोरी करते पकड़ी गई है, सज़ा के तौर पर कमरे में लॉक कर दिया है, अब दरवाज़ा बजा बजा कर माफ़िया मांग रही है। मैं कितना रहमदिल हूँ। पुलिस के हवाले नहीं क्या? यस डैड, आप बहुत अच्छे हैं, कहते वो फ़ोन रख चुकी थी। चुप करवाओ इसे वरना गोली मार दूंगा, सरमदा का चिल्लाया, जब डर के मारे वरदा दरवाज़ा बजाना बंद कर चुकी थी। लीज़ा के फ़ोन बंद करते ही हारिस ने इसकी तरफ देखा। आंसू थे इसकी आंखों में। सर, वो सरमदागा के पास है, लोकेशन भेज दी है लीज़ा के नंबर से। करम शाह फौरन से अपनी जगह से उठा था। ओके कहता वो फोर्स की गाड़ियों को तैयारी का ऑर्डर दे चुका था, जब कबीर शाह गुस्से से लाल अंदर दाखिल हुआ था। कहाँ है वो? मैं तुम्हारे हवाले करके गया था इसे। करम शाह कहाँ है वो? कबीर शाह की धाड़ पर करम शाह ने सर झुका लिया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बगैर बताए वो मॉल चली गई और ये सब हो गया। कहाँ है वो लड़के? इनकी चमड़ी उधेड़ दें भाई जी, लेकिन इनका कसूर नहीं, क्योंकि वो मॉल सिराज दुरानी का है और इसी के कहने पर हुआ है सब। कौन लेकर गया है इसे? अमार सोमरू लेकर गया था, ये बता कर के आपको गोली लगी है और चटाक थप्पड़ पड़ा था करमशाह के मुंह पर। कैसे ले गया वो कमीना तुम्हारे होते हुए मेरी इज्जत को? मुझे माफ़ कर दे भाई जी, मैं तो इनके मॉल खाने से ही लाइम था। मैं तो इनके मॉल जाने से ही लाइम था, लेकिन मुझे इनका पता मिल गया है। फोर्स तैयार है, हम जा रहे हैं कार्रवाई करने। मैं साथ जाऊंगा। नहीं, आप कैसे? बेहतर यूनिफॉर्म जा सकते हैं, वहाँ बहुत ख़तरा है। कितना ख़तरा है? मेरी इज़्ज़त के लुट जाने से ज़्यादा ख़तरा है। वो धाड़ा तो मजबूरन करमशाह को साथ ले जाना पड़ा। इनको इजाज़त नहीं होती, लेकिन यहाँ मामला और था। कराची
کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے سراج دورانی کو گرفتار کر کے خفیہ جگہ منتقل کیا گیا تھا۔ پھر جو نشاندہی ہوئی تھی وہاں پر چھاپے مارے جا رہے تھے۔ کئی ہوٹل، گیسٹ ہاؤس، کوٹیاں تھیں جہاں سے بچیوں، عورتوں سمیت اسلحے اور منشیات کی بھاری مقدار برآمد ہوئی تھی۔ سرمد آغا کے فارم ہاؤس کے تہہ خانے سے نئی جانے والی 40 لڑکیوں کی بحفاظت نکال کر فارم ہاؤس مسمار کر دیا گیا تھا۔ صبح کے 5 بجے بھاری نفری کے ساتھ سرمد آغا کی کوٹھی پر چھاپا مارا گیا تھا، جہاں درجنوں عورتیں برہنہ حالت میں نشے سے بے ہوش پڑی ملی تھیں، جن میں ایک حنا بیگم بھی تھی، لٹی پٹی حالت میں اجڑی ہوئی، جو 50 سال کی ہو کر بھی 18 کی لگتی تھی، آج 50 کی ہو کر 100 سال کی بوڑھیا لگ رہی تھی۔ ان تمام کو سیکورٹی اداروں کی لیڈیز پولیس نے کپڑے پہنائے تھے، پھر سب کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ زیادہ تر کی حالت بہت خراب تھی۔ جو عاشق موجود تھے انہیں پکڑ کر پولیس نے لاٹھی چارج شروع کیا تھا۔ منٹوں میں عاشقی دفان ہو گئی تھی۔ اب ان کی چیخیں تھیں اور پولیس کی لاٹھیاں۔ سرمد آغا ساری صورتحال سے آگاہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا پارا بھی چڑھ رہا تھا۔ جب وہ کبیر شاہ کی عزت کو خاک میں ملانے کا سوچ کر اٹھ کر اندر کی جانب بڑھا تھا۔ تم نے مجھے تباہ کر دیا ہے کبیر شاہ غصے سے اس نے ہر چیز اٹھا کر زمین پر مار کر چکنا چور کر دی تھی۔ جب اس کا فون بج اٹھا تھا وہ اس وقت جتنے غصے میں تھا کسی کا فون کبھی ریسیو نہ کرتا اگر دوسری طرف لیزا نہ ہوتی۔ چاچا 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 مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ فون پر سومیا کی آواز گونجی تھی۔ منٹوں میں امار کا نشہ اترا تھا۔ سومی کیا ہوا؟ چاچا میں نے لوکیشن بھیجی ہے، مجھے بچا لو۔ کیا ہوا ہے؟ یہ لوگ چاچا آہ آہ چیخوں کی آوازوں کے ساتھ ہی فون بند ہو چکا تھا۔ امار نے ایک پاؤں پر دوڑ لگا دی تھی۔ وہ بغیر گارڈز کے جتنی جلدی ہو سکتا تھا سومیا کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچنا تھا۔ سومیا سومیا سومی سومی وہ چلا رہا تھا اس سنسان جگہ پر۔ جب اسے چاروں طرف سے لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی، سر اٹھا کر دیکھا تو وہ چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ سومیا سامنے فورس کے یونیفارم میں ملبوس کھڑی تھی۔ چاچا وقت ہوا ہے اپنے اعمال کے حساب کتاب کا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا سومی۔ نہیں چاچا، میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے دھوکہ دے کر آپ اور اعجاز سومرو لڑکیوں کو پامال کرتے تھے وہ اپنے ساتھ ہو تو کیا ہوتا ہے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ یاد رکھنا میں واپس آتے تمہیں اس سبق سکھاؤں گا۔ واپس آئے تو نا چاچا، میں کبھی تمہیں موت سے کم سزا نہیں دلواؤں گی۔ یہ کہتے وہ اسے گرفتار کر چکے تھے۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا سومی، میں زیادہ دیر اندر رہنے والا نہیں، وہ چلایا جب منہ پڑنے والے زوردار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کی تھی۔ ہم تم جیسوں کو زیادہ دیر اندر رکھتے بھی نہیں ہیں۔ اس کو پکڑ کر لے جاتے وہ بس کچھ آنسو ہی گرا پائی تھی، کیونکہ جیسا اس کا باپ تھا ویسا ہی اس کا چاچا تھا، اور اکثر باپ چاچا کے کیے کی سزا اولاد کو سہنی پڑتی ہے۔ لوکیشن ٹریس کرتے وہ بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ کرم شاہ اور اس کی فورس مکمل یونیفارم میں تھی، لیکن کبیر شاہ عام سادہ کپڑوں میں تھا۔ سچ کہتے ہیں جب عزت پر بنتی ہو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ سارے علاقے کو گھیرے میں لیتے وہ الرٹ تھے۔ لوکیشن تقریباً قریب کی ہی تھی۔ وہ ارد گرد کا علاقہ چیک کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ یقیناً وہ لوگ چوکنا ہو گئے، انہیں اندازہ تھا اس بات کا۔ گہری جھاڑیوں میں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جنگل کا علاقہ تھا، کراچی شہر سے دور۔ دن شروع ہو جانے کے باوجود انہیں روشنی کی کمی کا سامنا تھا۔ صبح سویرے ہونے والی کارروائیوں میں بہت سے نامی گرامی لوگ اس دھندے میں ملبوس پکڑے جا چکے تھے۔ اچانک ہونے والے کارروائیوں میں انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھی سامنے آ چکے ہیں، کیونکہ سرمد آغا کے یہ بتاتے ہی کہ اس کے پیچھے فورسز پڑ گئی ہیں اور مکمل اس پر نظر رکھ رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ سرمد آغا سے فی الفور ساری ڈیلز کینسل کر دی جائیں گی اور اسے بالکل تنہا ثابت کیا جائے گا۔ اسی پر عمل درآمد کے لیے سراج درانی نے پچھلی سڑک پر اس سے آخری ملاقات کی تھی اور بتایا تھا کہ وہ ان کے لیے اب کچھ نہیں، تمام ڈیلز ختم۔ نہ آج سے وہ سرمد آغا کو جانتے ہیں اور نہ سرمد آغا ان کو۔ ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے، انہیں یہیں زیر زمین وہ جگہ تلاش کرنی تھی
जहां सरमादागा मौजूद था। दरख्तों की ओट में छिपे सरमादागा के लोगों ने फायर खोल दिए थे। फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। कबीशा एक बड़े दरख्त के ओट में छुप चुका था जबकि बाकी फायरिंग करते आगे बढ़ रहे थे। डैड मुझे बचा ले डैड, लीजा के चिल्लाने की आवाज़ सरमदागा को सुनाई दी तो वो आवाज़ भागता दरवाजे से पीछे हटा था। लीजा, लीजा क्या तुम ठीक हो? नो डैड, ये लोग मुझे मार देंगे डैड, नहीं मेरी बेटी से दूर रहो, वो चिल्लाया जब हारिस की आवाज़ सुनाई दी थी। तुमने जो कुछ किया है वही तुम्हारी बेटी के साथ होगा सरमदागा। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया, वो चीखा। डैड, लीजा के चीखने की आवाज़ एक दफ़ा फिर से गूंजी थी। लीजा, वो कभी इधर भागता तो कभी उधर। छोड़ दो मेरी लीजा को वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डैड डैड, लीजा मुसलसल चिल्ला रही थी जबकि बाहर से गोलियों की बौछार शुरू हो चुकी थी। सरमता बुरी तरह से फंस चुका था। लीजा, लेकिन इस वक्त इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की टेंशन थी। जब फोर्सेस ने अंदर दाखिल होना शुरू किया था वो फ़ोन एक तरफ फेंकता दरवाज़ा खोलकर वर्दा को बालों से पकड़ चुका था। दूर रहना करमशाह मुझसे, मैं कत्ल कर दूंगा इस लड़की को। सरमदा का हाथ भी लगाया तो खान जान से जाएगा, मैंने कहा। दूर रहो, वो चिल्लाया और वर्दा के बालों को झटका दिया तो वो तकलीफ से चिल्ला उठी थी। इतने में कबीर शाह भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। आओ आओ कबीर शाह, मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था। सरमदागा को चारों शाने चेत कर दिया है तुमने, वो कहका लगा कर हंसा। बकवास बंद करो सरमदागा, छोड़ो मेरी बीवी को। वर्दा को इसकी गिरफ्त में देखते वो सब अपनी जगह स्टिल हुए थे। अगर अपनी बीवी की जिंदगी चाहते हो तो इन सब को बाहर भेजो, इसने फोर्स के एहलकारों को इशारा करते कहा था। हाँ हाँ, ये जा रहे हैं, सब बाहर जाए, वो चिल्लाया तो तमाम फोर्स एहलकार एक एक करके बाहर निकलते चले गए। अब छोड़ो मेरी बीवी को, कबीर शाह ने मिन्नत करते हुए कहा। छोड़ दूंगा, पहले अपने भाई को तो बता दो जिस कोठी से आज औरतें बरामद की हैं इसमें इसकी माँ भी थी। करम शाह ने हैरानगी से कबीर शाह की तरफ देखा। कबीर शाह ने भी दुख से करम शाह की तरफ देखा और ना में सर हिलाया। बताओ ना कबीर शाह, अपने भाई को तुम्हारे बाप को कत्ल करने के बाद वो मेरे ही पास आई थी और अभी भी मेरे ही पास थी, रखेल बनकर। हा हा हा, शादी करना चाहती थी लेकिन सरमद आगा ऐसी बाज़ारी औरतों को अपनी औरत नहीं बनाता। सरमद आगा, करम शाह चिल्लाया। हा हा हा, तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है ना नाजायज़ औलाद को। सरमद, करम शाह ने अपनी राइफल इसकी तरफ सीधी की तो सरमद आगा ने मुस्कुरा कर देखा। मुझसे पहले ये मरेगी। फिर एक लम्हे का खेल था। सरमद आगा ने करम शाह पर फायर कर दिया था लेकिन इस एक लम्हे में कबीर शाह करम शाह को धक्का देते इसके आगे आ गया था और वो गोली सीधी कबीर शाह को जा लगी थी। करम शाह ने कबीर शाह की तरफ देखा था लेकिन इससे पहले कि सरमद आगा और कुछ करता वो अपनी राइफल का बेल्ट इस पर खोल चुका था। सरमद आगा के नीचे गिरते ही करम शाह कबीर शाह की तरफ भागा था। भाई, वर्दा ने खून में लथपथ कबीर शाह को देखा था। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं करम शाह को मार दूंगा। इसके कानों में कबीर शाह के अल्फाज गूंजे थे। करम शाह को मरना होगा, मैं करम शाह को मार दूंगा। लेकिन जब आज ज़रूरत पड़ी तो करम शाह के हिस्से की गोली वो खुद खा चुका था। वर्दा ने कबीर शाह की तरफ देखा था। वो नहीं था कबीर। एक दिल दहलाने वाली चीख इसके हलक से निकली थी। वो पागलों की तरह उठी थी अपनी जगह से। कबीर, दुपट्टा तो वहीं गिर गया था। वो पागलों की तरह इसकी तरफ दौड़ रही थी लेकिन सांसों ने मोहलत नहीं दी थी। कबीर, वो दरमियान में ही गिरती चली गई थी। भाभी, करम शाह चिल्लाया लेकिन वो कहाँ थी। इसका दिल तो बंद हो चुका था कबीर शाह के साथ ही। करम शाह खून में लथपथ कबीर शाह को उठाए बाहर भागा था। कबीर वर्दा को स्ट्रेचर पर डालकर बाहर लाया गया था। आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे की जगह पहुंच चुका था। दो स्ट्रेचर्स आमने सामने रखे गए थे। एक पर कबीर शाह पड़ा था तो दूसरे पर वर्दा। दोनों की सांसें रुक रही थी। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। करम शाह इनके साथ था। बाकी इलाका फोर्सेस ने क्लियर करना था। करम शाह कबीर शाह का खून आलूदा हाथ पकड़कर होठों से लगाता जरा खुता रो रहा था। मसनूई सांसें दी जा रही थी। दो इश्क में भीगे राह मंजिल की तरफ रवां दवा थे। आपको अल्लाह का वास्ता भाई जी,
مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جائے، مجھے اپنے سے جدا نہ کریں، میں مر جاؤں گا بھائی جی۔ وردہ آنکھیں کھول کر دیکھو نا میرے بھائی جی کو۔ وردہ وہ کبھی ایک کو چھوتا تو کبھی دوسرے کو، وہ بھی تو پاگل ہو رہا تھا جب ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا تھا۔ دونوں کو اتار کر آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا تھا۔ ایک طرف ایک کا آپریشن چل رہا تھا، دوسری طرف وردہ کے دل کو دبا دبا کر پمپ کیا جا رہا تھا، لیکن وہ دونوں تھے کہ ساتھ ہی جانا چاہتے تھے۔